السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے بہت پہلے فرمایا تھا مسلمانوں سے کہ سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، اور آج کا وہ دور سامنے آ چکا ہے۔ کبھی مولوی کی شکل میں، کبھی پیر کی شکل میں، کبھی یوٹیوبر کی شکل میں، ہر طرح سے مسلمانوں تمہارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا اپنے ایمان کی خیر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا پرفتن دور ہے، کبھی مولوی کی شکل میں بن کے آپ کو ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو میرے ویڈیو میں آپ دیکھتے بھی آ رہے ہیں، خبیث شخص جس کا چینل جو ہے رضا گرافی کر کے یہ کس طرح سنیوں کو ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنا نام اہل سنت والجماعت کی طرح سے رکھ کے لوگوں کے ایمان کو اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالخصوص یہ اہل سنت والجماعت مسلک حق اہل سنت والجماعت کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے علماء کو، ان کے پیران نظام کے اوپر اہل سنت والجماعت پر حملہ ور ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان اس کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ شیعہ نہیں ہے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ توہین نہیں کرتا، لیکن آپ ذرا، میں نے آپ کو ویڈیو بھی دکھائی پہلے بھی، اب پھر سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج جس کو لگتا ہے کہ یہ شیعہ نہیں ہے، کہ اب وہ مجھ سے نہیں بلکہ اب وہ خود دیکھے یہ کس طرح شیعہ کا دفاع کر رہا ہے، یہ کس طرح شیعوں کی تعریف کر رہا ہے، کس طرح شیعوں کے ساتھ دے رہا ہے، اور اس لیے دے رہا ہے کیونکہ یہ خود ایک رافضی ہے، خود ایک شیعہ ہے۔ میں نہیں کہتا بلکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تاکہ آپ کو خود پتہ چل جائے کہ یہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اور تاکہ آپ اپنا ایمان بچا سکیں۔ آپ خود دیکھیں۔ شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر، یہ شیعوں کو جو کافر کہتے ہیں چیخ چیخ کے اپنا گلا خراب کر لیتے ہیں، کمنٹ کرتے کرتے اپنی انگلیاں توڑ لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کو گالیاں بکتے بکتے اپنی زبان خراب کر لیتے ہیں، صرف اس لیے یہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں کیونکہ شیعہ مولا علی کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ شیعہ امام حسین علیہ السلام کا غم منانے والے ہیں، کیونکہ شیعہ عزاداری کرتے ہیں، کیونکہ شیعہ کربلا والوں کا ماتم کرتے ہیں۔ صرف اس بنا پہ شیعوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ شیعوں کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم مولا حسین کا ماتم کرتے ہیں، کربلا والے کا ماتم کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے خود دیکھا، یہ خبیث خود اقرار کر رہا ہے، خود مان رہا ہے، اور خود کہہ رہا ہے ویڈیو کے اندر اپنے آپ کو کہ ہم ماتم کرتے ہیں تو ہمیں کافر کہا۔ یہ خود اپنا اقرار کر رہا ہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ خود کہہ رہا ہے، اور آپ بھی اس کو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے۔ یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ ہم ماتم کرتے ہیں تو ہمیں کافر کہا جاتا ہے، ہم عزاداری کرتے ہیں تو ہمیں کافر کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے تو خود دیکھا کہ یہ رافضی ایک سڑا ہوا کھٹمل ہے، یہ سڑا ہوا شیعہ ہے۔ اور دوسری بات جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ماتم کرتے ہیں تو ہمیں کافر کہا جاتا ہے، ہم عزاداری حسین کرتے ہیں تو اب پہلی بات سن کہ ہم شیعوں کو کافر اس وجہ سے نہیں کہتے کہ ذکر حسین کرنے کی وجہ سے ہم اسے کافر کہیں، ذکر مولا علی کرنے کی وجہ سے اسے کافر کہیں، نہیں۔ الحمدللہ ہمارا تو کہنا چاہیے ایمان ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا، اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا تو یہ کہنا چاہیے ایمان ہے کہ آقا حسین کی محبت کو ہم ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہی یہی ہے کہ جس نے جو اس دنیا میں، جو میرے آقا کا فرمان ہمیں الحمدللہ یاد ہے کہ میرے آقا نے خود فرمایا ہے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ الحمدللہ ہمارا تو ایمان ہے کہ حسین کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جانے والا شہید ہو کے مرا کرتا ہے۔ ہمارا تو کہنا چاہیے ایمان ہے کہ حسین کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جانے والا مومن ہو کے موت مرتا ہے، مومن کی موت مرتا ہے، شہادت کی موت مرتا ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ علی کی محبت جانے ایمان ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ علی سے محبت کرنا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ ہم تو یہی، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ ہم اس وجہ سے کافر نہیں کہتے کہ تم علی سے محبت کرتے ہو، ہم اس وجہ سے تمہیں کافر نہیں کہتے کہ حسین سے محبت کرتے ہو، ہم اس وجہ سے تمہیں کافر نہیں کہتے کہ تم مولا حسین کا کہنا چاہیے نام لیتے ہو۔ الحمدللہ
الحمدللہ تم سے زیادہ نام لیوا ہم ہیں، تم سے زیادہ ماننے والے الحمدللہ ہم ہیں۔ ہم تمہیں کافر اس وجہ سے کہتے ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ تم جو کہنا چاہیے لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ ہم ذکر حسین کی وجہ سے تمہیں کافر کہتے ہیں، نہیں، ہم کافر اس لیے کہتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ تم گستاخ صحابہ ہو، تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہو شیعہ، تم ان کہنا چاہیے خلیفہ رسول کی توہین کرتے ہو، تم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکتے ہو، تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہینیں کرتے ہو، تم حضرت امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہو، تم حضرت کہنا چاہیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہو، اور یہاں تک تمہاری کتابوں میں انبیاء کی بھی توہینیں نظر آئی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تمہارا عقیدہ ہے، اور تم کہہ رہے ہو ماتم کی بنا پر تمہیں کافر کہتے ہیں، تو ہم ماتم کی بنا پہ کافر نہیں کہتے ہیں، ہم تو تم سے کہتے ہیں تم چھری سے ماتم کر رہے ہو، نہیں، ہم تو تمہیں اپنی طرف سے بم گولیاں دینے کے لیے تیار ہے، تم اپنے بم سے ہمارے ماتم کرو، تم گولیاں مار مار کے اپنے ماتم کرو، گولیاں اور بم ہی نہیں تم کو چھوڑ دیا، بلکہ تم اگر اپنے اوپر راکٹ بھی گرا لو تب بھی ہم تمہیں کافر نہیں کہیں گے، تم اپنے اوپر کہنا چاہیے پرماڑو بم بھی گرا لو ہم تمہیں کافر نہیں کہیں گے۔ ہمیں تمہیں کافر کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ تم کہنا چاہیے ماتم کرتے ہو، ماتم تم کرتے ہو کرو، اپنے آپ کو کاٹتے تم ہو کرو، تم اپنے آپ کو پیٹتے ہو تم پیٹو، ہمیں اس سے فرق کوئی نہیں، کیونکہ جو دشمن صحابہ ہوتا ہے اس کی سزا دنیا میں اس کو ایسے ہی ملا کرتی ہے۔ ہم تمہیں اس بنا پہ کافر نہیں کہتے ہیں۔ کافر کہنے کا طریقہ، کافر کہنے کا مقصد ہمارا کیا ہے، ہم تمہیں کافر کیوں کہتے ہیں ہم نے تمہیں بتایا، اور جس کو یقین نہیں ہے وہ اب خود اپنے آنکھوں سے دیکھے ہم انہیں کافر کیوں کہتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کے مولویوں کا عقیدہ کیا ہے، ان کی کتابوں میں کیا چھپا ہوا ہے، ہر شیعہ ہر رافضی کا عقیدہ کیا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ کے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم کوئی نصیری نہیں ہیں۔ نصیری تو صرف کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم، علی مولا کل، علی امام حق۔ خدا علی کی محبت مانگ رہا ہے، اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں حلالیو، عجیب لوگ ہیں۔ خدا علی کی محبت مانگ رہا ہے، محمد سے محبت کر رہے ہیں۔ نہ اللہ سے محبت کرو نہ محمد سے محبت کرو، جس کا مطالبہ تم سے ہے اس سے محبت کرو۔ اگر کوئی اللہ سے محبت کر رہا ہے تو فعل حرام ہے۔ بات میں اور وزن پیدا کر رہا ہوں، اگر کوئی اللہ سے محبت کر رہا ہے تو فعل حرام ہے، اگر کوئی محمد سے محبت کر رہا ہے تو فعل حرام ہے۔ لعن اللہ عمر ثم ابو بکر عمر ثم عثمان عمر 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 عمر۔ کمینوں پہ خاص کر نمبر 2 عمر پہ لعنت۔ ابو بکر بکری، عمر بھیڑ ہے، عثمان کتا، علی شیر ہے۔ عائشہ
تو جیسا کہ آپ نے خود دیکھا کہ ہمارا کافر جو ہم ان کو کہتے ہیں، ان کے ماتم کی بنا پہ انہیں کافر نہیں کہتے کہ یہ ماتم کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، اپنے آپ کو کاٹتے ہیں، جنزیریں چلاتے ہیں، چھری مارتے ہیں، تلواریں مارتے ہیں، چاپڑ مارتے ہیں، اپنا کیمہ کوٹ ڈالتے ہیں، ہمیں اس سے فرق نہیں ہے، ہم اس کو اس بنا پہ کافر کہتے ہی نہیں۔ کافر کی وجہ کیا ہے کافر کہنے کا؟ ہمارا کہنا چاہیے یہ مین مقصد کیا ہے، ہم ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وجہ کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو کافر کہتے ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ اتنا گندا ہے، ان کی نظریہ اتنا گندا ہے، اس وجہ سے ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ اب ابھی اگر کہنا چاہیے اب بھی اگر کسی کو کوئی شک ہو کہ نہیں انہوں ایسا نہیں کہتے، تو اب یہیں تک نہیں آگے رکا، یہ خبیث شخص یہیں تک نہیں، ہمارے اوپر ہی حملہ کرتا نہیں بلکہ یہ حملہ کرتے 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 کہاں تک چلا گیا؟ عید میلاد النبی تک چلا گیا، نبی کے میلاد تک پہنچ گیا، اور یہ خبیث میلاد مصطفیٰ پر بھی انگلی اٹھانا شروع کر دیا، نبی کے میلاد پر بھی انگلی اٹھانا شروع کر دیا۔ اب میں نہیں کہتا بلکہ آپ خود جانتے ہیں کہ اور یہ ہوتا ہے کہ جیسے میلاد النبی کے موقع پر جو کہنا چاہیے گاڑیاں بھی بنتی ہیں اور اس میں قوالیاں وغیرہ یا کہنا چاہیے جو نعت شریف لگتی ہیں، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کچھ کم علم ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پکڑنے کا موقع مل جاتا ہے، ان رابضی کھٹملوں کو دینا چاہیے اس ایک جگہ جہاں میلاد مصطفیٰ کی کہنا چاہیے جلوس نکل رہا ہے، اور جب جلوس نکل رہا ہے تو کچھ ہمارے کم علم جو مسلمان بھائی ہیں وہ لوگ کہنا چاہیے اس نعت کو سن کر خوشی سے اچھلنے لگتے ہیں، وہ رومال کو اپنے ہاتھوں سے ہلانے لگتے ہیں، تو یہ معاذ اللہ رب العالمین اس کو کیپچر کر کے اب یہ کیا بکواس کر رہا ہے، اب آپ اپنی آنکھوں سے سنیں، یہ ان کو نہیں بلکہ اس کا نشانہ جو ہے یہ میلاد مصطفیٰ ہے، عید میلاد النبی ہے، یہ اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے، نبی کے میلاد کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ میں نہیں کہتا بلکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو میں آئیے اب آپ کو لے چلتا ہوں ایشیا کی طرف۔ ہندوستان میں ایک کسی کونے میں عید میلاد النبی کے دوران کتنا زبردست پروگرام کیا گیا۔ شیعوں کا جلوس غلط لگتا ہے، شیعوں کا جلوس حرام لگتا ہے، شیعوں کا جلوس دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، سارے حرام کے بچے ہو جاتے ہیں، یہ ان کے اماں ابا کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عید میلاد النبی کے دوران کیا زبردست پروگرام کرتے ہیں۔ آہا، آئیے۔ ماشاء اللہ اللہ ان کو اور توفیق دے، JBL کے بڑے بڑے اسپیکر اور لگانے کی توفیق دے، اور ڈی جے لائٹ اچھی طرح، اور ہنی سنگھ کو بلائیں، میں تو کہہ رہا ہوں بڑے سے بڑے سنگر کو بلائیں اور لائیو پرفارمنس کرتے ہوئے جائیں۔ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ جائز۔ شیعوں کا ماتم کرنا ناجائز ہے بھائی، شیعہ تو کافر ہوتے ہیں بھائی، یہ صحیح اسلام ہے۔ جیسا کہ آپ نے خود دیکھا کہ کچھ شخص کو سامنے رکھ کر یہ پورے میلاد مصطفیٰ کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جشن عید میلاد النبی کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور آپ نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ اس نے خود کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور توفیق دے کہ اس میلاد میں، نبی کے میلاد میں، یہ خود کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ نبی کے میلاد میں ہنی سنگھ کو بلا کر نچوائیں، معاذ اللہ ہنی سنگھ کو بلانے کی توفیق دے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا یہ میلاد مصطفیٰ کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ جشن عید میلاد النبی کی توہین نہیں ہے؟ ہم کہہ دیں تو تمہیں بڑا لوگوں کو برا لگ جاتا ہے کہ فتنے کی بات، اتحاد کی بات کرو، جھگڑے کی بات نہ کرو۔ بتاؤ کہ یہ عید میلاد النبی کی توہین کرے، عید میلاد النبی کے تعلق سے ایسے الفاظ نکالے اور تم کہو اتحاد کی بات کرو۔ اگر ہمارے کچھ سنی بھائیوں نے، کچھ کہنا چاہیے بھائیوں نے غلطی کری اور ان کو کم علمی کی بنا پر کری تو تم پورے میلاد کو ٹارگٹ کر لیا، تم نے ان کو کہنا چاہیے ایسے ایسے الفاظ نکال دیا۔ لیکن اب ذرا آؤ، تم نے ہمیں تو دیکھ لیا، لیکن ذرا آؤ
अपने घर में भी झांक कर तो देखो, वो जगह जिसको तुम इमाम बाड़ा कहते हो, वो जगह जहाँ पर तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे ज़ाकिर जाकर रोना पीटना करते हैं और अपने सीने के ऊपर छुरी चापड़ चढ़ाकर अपने सीने का कीमा बनाया करते हैं, जिस जगह पर तुम्हारी औरतें जाकर रोना पीटना करती हैं, नोहा पड़ती हैं, जिस जगह पर जाकर कहना चाहिए तुम अपने सर को पटका करते हो, जहाँ पर तुम ज़िक्र किया करते हो, जिसको तुम इबादत की जगह समझते हो, वहाँ पर कहना चाहिए तुम्हारे ही लोगों ने, वहाँ पर तुम शियाओं ने उस इमाम बाड़े के अंदर जहाँ पर कहना चाहिए ऐसे ऐसे काम होते हैं जिसको तुम बड़ा नेक समझते हो, उस इमाम बाड़े के अंदर मुझे बताओ कि औरतों का लिबास पहनाकर एक मर्द को नचवाया जा रहा है, जहाँ पर उम्र रसीदा बुढ़े भी तुम्हारे शिया मौजूद हैं, जवान भी मौजूद हैं, बड़ी खुशी से कहना चाहिए दादो तहसीन पेश कर रहे हैं उस नाचने वाले मर्द को। मुझे बताओ कि ये कौन सी सुन्नत है, ये कौन सी इबादत है? ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि ये तुम्हारी आंखों के सामने, आओ देखते चलो तुम ये भी। तो देखा जैसा आपने, ये है नचनिया फ़िरका, देखा आपने। हमें कहता है, अब आपको खुद देखिए कि नचनिया फ़िरका कौन है। हमारे अगर भाइयों ने कम इल्मी की बिना पर अपने हाथों को उठा दिया, जो कि हम खुद गलत कहते हैं, अहले सुन्नत मना भी करते हैं हमारे उलमा कि इन सब खुराफात से बचो, अदब के साथ महफ़िल मीलाद में चलो, हम तो खुद कहते हैं। लेकिन अगर उनकी कम इल्मी भी बिना पर तुमने पूरे जश्न ईद मिलादुन्नबी को टारगेट किया है, पूरे मीलाद को टारगेट किया है, और तुमने यहाँ तक कह डाला माज़अल्लाह कि उस मिलाद में हनी सिंह को बुला के नचवाया जाए, उस महफ़िल कहना चाहिए जश्न ईद मिलादुन्नबी में, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे बताओ कि वो खबीस, मुझे बताए, वो सुन रहा है, ज़रूर सुनेगा, उस तक ये बात पहुँचाओ कि वो खबीस जिसने ये कहा कि मिलाद की महफ़िल में माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन उस खबीस को बुला के नचवाया जाए, मुझे बताओ अगर ये तुम्हें इतना अच्छा, इतना वो लग गया, तो मुझे बताओ जो अपने इमाम बाड़े में, जहाँ पर तुम जिसको तुम बड़ा मुतबर्रक जानते हो, जहाँ पर तुम रोना पीटना करते हो, जहाँ पर तुम महफ़िलें करते हो, जहाँ पर तुम कहना चाहिए मातम करा करते हो, जहाँ पर नोहा किया करते हो, वहाँ पर तुमने जो औरत, एक मर्द को औरत का लिबास पहना कर नचवाया है, ये कौन सी सुन्नत में है, ये कौन सी इबादत में आता है, ये किस इमाम ने तुम्हारे कर डाला? अब फिर मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये नचनिया फ़िरका इसे कहा जाता है। नचनिया फ़िरका ये हुआ करता है। अब और आगे देखो, अब तुम हमारे लिए दुआ कर रहे थे, अब हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं कि तुमने कहा कि महफ़िल में नचाइए, उसको कहना चाहिए उस हनी सिंह को बुला के नचवाए अहले सुन्नत वल जमात, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए कह रहे हैं कि तुम्हें ये तौफ़ीक मिले कि उस मजलिस में, उस इमाम बाड़े के अंदर तुम मर्द को लिबास पहना कर औरत का नचवा रहे हो। हम तो दुआ कर रहे हैं तुम्हें ये तौफ़ीक मिल जाए कि उस इमाम बाड़े के अंदर तुम मर्दों को लिबास पहना के ना नचवाओ, बल्कि अपनी घर की औरतों को निकाल कर उसमें इमाम बाड़े में नचवाओ। हम तो तुम्हारे लिए ये दुआ कर रहे हैं। और ये अब हम अपने भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ, अब जो कहे कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो तो इत्तिहाद की बात करता है, वो तो इत्तिहाद की बात करता है। हालात ख़राब है, वो इत्तिहाद की बात करता है। अच्छा, वो इत्तिहाद की बात तुम्हें करता है। अरे लोगों, तुम हकीकत में उसके दो चेहरे को पहचाने ही नहीं। ये वो दो मुँहा साफ़ है जो तुम्हें एक तरफ दिखा रहा है, दूसरे तरफ से तुम्हें डसता हुआ नज़र आ रहा है। तुम इसको पहचाने ही नहीं, बल्कि इसने, आप खुद देखो, इसने खुद कहा है कि जो मातम छोड़ने कहे हम उससे इत्तिहाद नहीं करेंगे, जो आज़ादारी से रोके हम उससे इत्तिहाद नहीं करेंगे। अच्छा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि आपके सामने आप खुद देखते चलिए। और अपने चाहने वालों से इसलिए कह रहा हूँ, भाई ज़रूरत है, अब
मुंह खोलने की। कब तक आप इत्तेहाद के नाम पे काफिर सुनते रहोगे खुद को काफिर? नहीं, इत्तेहाद जरूरी है। हम अपने तमाम भाइयों को दावत देते हैं मोहब्बत की, लेकिन कोई हमसे कहे इत्तेहाद के नाम पे कि हुसैन की अज़ादारी छोड़ दो, नहीं छूटेगी। कोई कहे हुसैन की मजलिस छोड़ दो, जुलूस निकालना छोड़ दो, मातम करना कम कर दो, नहीं हो सकता। ऐसा इत्तेहाद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो जैसा कि आपने खुद सुना कि इस खबीस को कैसा इत्तेहाद चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले, हम गौस व ख्वाजा के मानने वाले, हम मौलाए कायनात के मानने वाले, हम शेर खुदा के मानने वाले, हम अहले बैत अतहार के मानने वाले, हम सहाबा कराम के मानने वाले, हम आक़ाए दो जहाँ से सच्ची अक़ीदत मोहब्बत रखने वाले, हम भी यही कहते हैं कि जिस तरह ये खबीस शख्स ऐसा इत्तेहाद नहीं चाहता, ये चाहता है कि सहाबा की तौहीन भी होती रहे, इत्तेहाद भी होता रहे, सहाबा को गालियाँ भी मिलती रहे और इत्तेहाद भी होता रहे, सहाबा के कहने के ख़िलाफ़ बोला भी जाता रहे, इत्तेहाद भी होता रहे। हमें ऐसा इत्तेहाद नहीं चाहिए, हम ऐसे इत्तेहाद हरगिज़ नहीं करेंगे, हमें ऐसा इत्तेहाद बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें ऐसे इत्तेहाद से दूर रहना चाहते हैं। हमें ऐसा इत्तेहाद नहीं चाहिए जिसमें सहाबा की तौहीन हो, हमें ऐसा इत्तेहाद नहीं चाहिए जिसमें अबू बकर सिद्दीक़ की तौहीन हो, हमें ऐसा इत्तेहाद नहीं चाहिए जिसमें उमर फ़ारूक़ आदम की तौहीन हो, हमें ऐसा इत्तेहाद नहीं चाहिए जिसमें सैयदना उस्मान गनी की तौहीन हो, हमें ऐसा इत्तेहाद नहीं चाहिए जिसमें सैयदना सरकार मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन हो, हमें ऐसा इत्तेहाद नहीं चाहिए जिसमें सैयदना अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन हो, हमें ऐसा इत्तेहाद नहीं चाहिए जिसमें उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तौहीन हो, हमें ऐसा इत्तेहाद नहीं चाहिए जिसमें कुरान पर पारों पे उंगली उठाई जाए, हमें ऐसा इत्तेहाद नहीं चाहिए जिसमें नबी की नबूवत पे उंगली उठाई जाए, हमें ऐसा इत्तेहाद हरगिज़ नहीं चाहिए, हमें ऐसा इत्तेहाद हरगिज़ नहीं चाहिए। हम सहाबा के मानने वाले हैं, हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हम कहना चाहिए गौस व ख्वाजा के मानने वाले हैं, हम बुज़ुर्गों के सहाबा के मानने वाले हैं। हम ऐसे बातिल फ़िरक़ों से कभी भी इत्तेहाद नहीं करेंगे। इत्तेहाद करने के लिए तुम्हें पहले सही मानों में मोमिन बनना होगा, सही मानों में सहाबा का ग़ुलाम बनना होगा, सही मानों में अहले बैत का सच्चा ग़ुलाम बनना होगा, सही मानों में तुम्हें नबी का वफ़ादार बनना होगा, सही मानों में तुम्हें अहले बैत से भी मोहब्बत रखनी होगी, सही मानों में तुम्हें सहाबा से भी मोहब्बत रखनी होगी। अगर एक तरफ तुम अहले बैत से वफ़ादारी के सबूत देते हो, दूसरी तरफ तुम्हें सहाबा से भी मोहब्बत का सबूत देना होगा। तुम्हें अगर एक तरफ मौला अली का नारा लगाते हो, दूसरी तरफ तुम्हें सिद्दीक़ अकबर का भी नारा लगाना होगा। एक तरफ सैयदना कहना चाहिए इमाम अली मकाम का नारा लगाते हो, तो दूसरी तरफ सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म का भी नारा लगाना होगा। एक तरफ मौलाए कायनात का नारा लगाते हो तो दूसरी तरफ सरकार मुआविया का भी नारा लगाना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे साथ इत्तेहाद के लिए तैयार हैं, तब हम तुम्हारे साथ इत्तेहाद के लिए तैयार हैं। हम गुस्ताख़ सहाबा के साथ इत्तेहाद हरगिज़ नहीं करेंगे, गुस्ताख़ मुस्तफ़ा के साथ इत्तेहाद हरगिज़ नहीं करेंगे, गुस्ताख़ अहले बैत के साथ इत्तेहाद कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अपना अक़ीदा यही है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुज़ूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। लिहाजा मुसलमानों, आपके सामने सब ज़ाहिर हो गया ये कितना बड़ा बदबख्त, कितना बड़ा खबीस शख्स है। ऐसे शख्स से दूर रहो और इसकी ये खबासतें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ जो लोग गुमराह हो चुके हैं। इसकी लचीली बातों में आकर लोग जो अपना ईमान खो रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि उन लोगों तक मेरी इस बात को पहुँचाएँ, उसकी हकीकत को बताएं, ताकि लोग देखें और समझें कि ये हकीकत में ये लोगों के सामने ये दो मुँहा सांप है। एक तरफ कुछ दिखाता है और पीछे से डसता हुआ नज़र आता है। लोग इसके दोनों फ़नों से बचते हुए नज़र आए और अपने ईमान का जनाजा निकलने से बचाए। लिहाजा मुसलमानों, पैगाम यही है, ऐसे कहना चाहिए बदबूदार ऐसे खबीस शख्स से दूर रहो और अपने ईमान की हिफाजत करो, ताकि तुम्हारे लिए कहना चाहिए तुम्हारी कब्र भी कहना चाहिए तुम्हारी कब्र भी सुधरती हुई नज़र आए, तुम्हारी आखिरत भी सुधरती हुई नज़र आए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।